سبحان اللہ. منقول ہے مراکش کے شہر فاس، یہ آج بھی موروکو میں یہ شہر بڑا مشہور ہے. فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی. اس کی ایک عادت تھی، نبی پاک کی گویا عاشقہ تھی. جب بھی اسے کوئی پریشانی کوئی مصیبت پیش آتی، وہ دونوں چہرے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کرتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کی برکت سے اس کا وہ مشکل وہ پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی. ہوا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. قبر میں آئے تھے دو فرشتے منکر نکیر سوال کرنے کا. مجھے تو عادت تھی جب کوئی مشکل آتی تھی جب کوئی پریشانی آتی تھی وہ کرتی کیا تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کر لیتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا نبی پاک کا یقیناً تصور بھی ہوتا ہوگا. وہ کہتی میں نے یہی کیا، منکر نکیر آئے، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے، نبی پاک کا نام لیا، جب میں نے اپنے ہاتھوں کو دور کیا تو منکر نکیر واپس جا چکے تھے. ہائے ہائے ہائے، یہ عشق کے انداز ہیں. میں نے خود جان بوجھ کر کیا. میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا زندگی میں کبھی ایک بار تو میں بھی اس نیک خاتون کی ادا کو ادا کر لوں. تو کبھی کبھی پتہ نہیں کس کی ادا سے کس کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ کرے آنکھیں بند کر کے نبی پاک کا نام لیں اور سرکار کا جلوہ ہی نظر آ جائے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. کہتے نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. ویسے تو کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہے نا. بڑا پیارا شعر ہے ویسے ہی ہے. جب کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہے، بھائی سامنے کوئی آگے تو اس کو دیکھنا ہے. مگر سرکار کا دیدار کرنا ہے تو دیوانے کیا کرتے ہیں؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھیں بند ہوں گی تو نبی پاک کبھی تو کرم فرما دیں گے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اچھا سبحان اللہ، آج چکے پیارے آقا کے مبارک نام ہی کا ذکر ہو رہا ہے اور سبحان اللہ یاد رہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ امیزنگ وہ کمال کی پرسنالٹی ہیں. عرب کی دنیا میں جو ماشاءاللہ علماء اگر موجود ہوں گے تو بات کو میری سیکنڈ کریں گے کہ جس چیز کا بڑا مقام ہوتا ہے نا، یہ عرب لوگوں کا ایک انداز ہے اور عرب زبان کا بھی ایک انداز ہے کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا نا اس کے اتنے نام ہوں گے. آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ کے صرف شہر مدینہ کے 100 سے زیادہ نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کا مقام کتنا ہے. مواہب اللدنیہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 800 مبارک نام لکھے ہوئے ہیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے جب میں نے تحقیق کی تو مجھے 1400 نام ملے ہیں. اور پھر خود فرماتے ہیں یہ تو وہ ہیں جو میرے علم میں آ گئے ورنہ سرکار کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ اکبر. اچھا اب آج آپ ایک بہت کمال کی یوں سمجھے کہ تحقیق سنیں گے اور سبحان اللہ نبی پاک کے عشق میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا. پیارے آقا کے مبارک ناموں کی جو دھوم جو ہے نا وہ عرش پر بھی ہے، وہ فرش پر بھی ہے، وہ چاروں ساری دنیا میں اور دنیا کے کونے کونے میں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ اکبر. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا تیرے ذکر دے چرچے عرشاں تے، تیرے عشق دے چرچے فرشاں تے، کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے، کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے، میرے آقا تیرا شور نہیں. اب ذرا سنیے میرے آقا کی دھوم کیسی ہے. ہاں اعلیٰ حضرت کا پھر وہ شعر یاد آ گیا، قربان اس انعام کے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. نبی پاک کا چرچا رب نے کیسا بلند فرمایا. سنو، سنتے جاؤ، جھومتے جاؤ اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جاؤ. اہل جنت کے ہاں جنت والوں میں میرے آقا کا نام کیا مشہور ہے؟ وہاں آپ کا نام عبد الکریم ہے.
دوزخ والوں کے ہاں، اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے، اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے، فرشتوں کے ہاں عبد المجید ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں عبد الوہاب ہے، جنات کے ہاں عبد الرحیم ہے، پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندروں میں عبد المہیمن ہے، مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں، وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں، شیطانوں کے ہاں آپ عبد القہار ہیں، درندے یعنی جو چیڑ پھاڑ کر کے جانور کھا جاتے ہیں وہ آپ کو عبد السلام کہتے ہیں، چوپائے مثلاً یہ گائے بھینس بکری وغیرہ آپ کو عبد المومن کے نام سے پہچانتے ہیں، پرندے عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں، اور اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور و معروف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کی شان۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ کیسا نام ہے کہ اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک پرانے قرآن پاک کی پوری سورت موجود ہے، اور یہ یاد رہے کہ نبی پاک کے نام پاک محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ لفظ محمد جو ہے وہ 4 بار آیا ہے، 4 مقامات پر آیا ہے۔ برکت کے لیے ایک آیت تلاوت کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، اور وہ آیت بھی کتنی پیاری ہے۔ ہمارا ایک بہت اہم عقیدہ اس آیت سے مزید جسٹیفائی کلیریفائی ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وخاتم النبیین، گویا قرآن واضح اعلان کر رہا ہے کہ یہ سب سے آخری نبی ہیں، اور سبحان اللہ کیا پیارے نعرے دعوت اسلامی والوں کو امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی۔ کیا بات ہے۔